جو کچھ تو حضرت ٹرمپ کر رہے ہیں نا یہ تو میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا. اب وہ 7 سے بھی اوپر چلا گیا. یہ ابھی کل پرسوں کہہ رہے تھے نا کہ ان کے 7 جہاز گرا دیے پاکستان نے, اور $1.5 بلین کا ایک جہاز ہوتا ہے, یہ اس نے رافیل کی قیمت بتائی ہے. تو یعنی وہ بالفاظ دیگر اس نے کہا 7 رفال گرا دیے اس نے. اچھا, اور اس کے اوپر اس نے کہا اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں, انڈیا صحیح نہیں بتا رہا. تو یہ اب تو اس نے کام آگے کھینچ دیا ہے, سینکشن لگا کے وہ انڈیا کو چابہار سے بھی نکال دیا ہے. اچھا, یہ تو چلیں ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو کوئی پرسنل معاملہ ہے جو بھی ٹرمپ کا اور مودی کا, لیکن امریکہ اور انڈیا اسٹریٹجیکل پارٹنر ہیں اسرائیل سمیت. اور یہ وہی چیز ہے کہ بھئی یہ انہوں نے پریمپٹ کیا تھا کہ بھئی عربوں کو مدد کہاں سے مل سکتی ہے, پاکستان سے مل سکتی ہے, تو پاکستان کو کیسے اعصاب میں رکھنا ہے, تو اس کے لیے انڈیا ہے. بالکل, یہ تو نہیں, جب 67 میں بن گوریان نے وہ بات کی تھی تو تب یہ بات مینشن کر دی تھی کہ ہمارا فطری اتحادی جو ہے نا وہ انڈیا ہے. اب انڈیا وہ سارا مطلب بوجھ اٹھا سکتا ہے یا نہیں اٹھا سکتا ہے. چائنا کے لیے بھی انہوں نے تیار کیا, ہر دفعہ تیار کیا, 60s میں بھی تیار کیا, وہ ہر دفعہ چائنا کے آگے تو لیٹ ہی جاتا رہا. ہمارے مقابلے میں بھی تیار کیا, چلیں 65 میں ہماری بھی کچھ رہ گئی, اس کی بھی رہ گئی, بعد میں تو 71 میں تو اس کی گڈی چڑھ گئی, لیکن ابھی جو تھی نا وہ دھوتی رہ گئی, بالکل ہی بہت بری حالت ہو گئی. اور اس کے بعد اب دیکھیں انہوں نے اپنے عوام کو وہی لالی پاپ ہی دیا ہے کہ ہم جیت گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اصل حقائق تو وہ نہیں ہے, وہ بتا بھی نہیں سکتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ 2 ہیں کہ انہیں اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. صحیح. جس درجے میں وہاں انتہا پسندی آ گئی ہے تو اب وہاں کوئی معقول بات تو نہیں ہو سکتی. آگے الیکشن بھی آتے ہیں, آگے الیکشن بھی آتے ہیں, اور کرنا پڑے گا تو اس کا مطلب پہلے سے زیادہ مار کھانی پڑے گی. دوسری طرف اب ہم تو پہلے سے زیادہ ہمارا اعتماد میں اضافہ ہو چکا ہوا ہے, تو تیاری بھی زیادہ ہوگی. ظاہر ہے وہ چائنا بھی دیکھ رہے ہیں, باقی بھی دیکھ رہے ہیں بلاک کے ممالک. تو انڈیا کے لیے تو خطے میں تو کچھ نہیں بچا ہوا. اب آپ یہ دیکھیں نا, یہ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ, اس کے بعد انڈیا کی عرب میں کیا پوزیشن رہ گئی ہے؟ وہ تو سارا کھاتا, جس معیشت پہ وہ اتنا نازاں تھا وہ تو انہی کے دم سے تھی. $40 بلین کا صرف سعودیہ کے ساتھ ان کی تجارت وہ چلتی تھی, اور پھر عرب امارات, ایران, یہ سارا, یہ تو ساری چھٹی ہو گئی. اچھا, کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر یہ کچھ کرتے ہیں تو مار کھائیں گے, نہیں کرتے تو یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے. صحیح. کیونکہ یہ جو انہوں نے اپنے اندر جوش پیدا کر لیا ہے نا, تو وہ اگر کوئی بیرونی دشمن نہیں ملے گا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اب لڑیں گے. تو انڈیا کا تو کوئی مستقبل, یہ تو اسرائیل سے بھی برا حال نظر آ رہا ہے. اچھا, انڈیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک تو مودی کے خلاف آوازیں بڑی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, جو پہلے تھی نہیں, ختم ہو گئی تھی. مطلب 2018-19 کے بعد سے تو سرے سے جو ہے نا کوئی آواز تھی نہیں وہاں پہ جو اس کے جبر تھا نا. اصل میں وہ بھی پورا سسٹم, وہ پورے سسٹم کے تحت انہوں نے کیا تھا, قبضہ ہو گیا ہوا تھا. مطلب وہ انتظامیہ میں بھی اپنے ہی لوگ لے آئے, الیکشن بھی وہ اسی طرح جو تھا, چینلز خرید لیے, وہ کر لیا, وہ سارا کچھ. ایک تو آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ میں اس چیز کو نوٹ کر رہا ہوں کہ وہاں پہ ہندو جو ہے وہ ہندوتوا کے خلاف اب ووکل ہو گیا ہے, اب وہ بول رہا ہے, وہ ہندوتوا کو للکار رہے ہیں وہاں کے ہندو. تو اس کا اب جو ہے, ایک تو مسلمان تو خیر بالکل ہی پس گئے ہیں, وہ ان کی تو کہیں مطلب وہ نظر نہیں آ رہی کہ وہ بولتے بھی نہیں, بولیں تو ان کے حق میں ہی بولتے ہیں, حق میں ہی بولتے ہیں, وہ دوسری طرف چلے گئے. لیکن یہ جو چینج ہے کہ اب ہندو جو ہے وہ ہندوتوا کے خلاف اٹھ رہے ہیں وہاں پہ, ان کی آوازیں بہت جو ہے جاندار آوازیں اٹھ رہی ہیں وہاں پہ. تو یہ صورتحال اب انڈیا کے اندر جو ہے ایک تبدیلی کا پیش خیمہ دکھتے ہیں. ہاں دیکھیں, اس سے کوئی بہت بڑی سیاسی تبدیلی تو میں نہیں سمجھتا کہ مطلب کم از کم یہ کہ وہ اس سسٹم کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے, یہ مجھے نہیں لگتا. لیکن یہ ایک برین سٹارمنگ کا عمل تو شروع ہو گیا وہاں پہ. بھائی آپ بے شک کانگریس بھی ہو تو وہ برحال کسی نہ کسی درجے میں ہندوتوا کا ایک یعنی علمبردار تو تھی نا. گاندھی بھی تھی, اندرا گاندھی 80s کے بعد تو خیر کانگریس کھل کے ہندوتوا شروع ہی انہوں نے کیا تھا, تو وہ تھی. اب وہ جس ایکسٹریم پہ اسے مودی لوگ لے گئے تو گویا وہ انہیں پتہ لگ گیا نا یہ کیا چیز ہے.
اب یہ جو نیا تھنکنگ پروسیس شروع ہوا ہے نا، اس میں یہ موقع پیدا ہوا ہے کہ وہ غیر جانبدارانہ انداز میں اسلام پر بھی سوچ و بچار کر سکے. یہ مجھے ایک جو ہے نا کھڑکی کھلتی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ یہ جو لوگ ہندوتوا کے خلاف بول رہے ہیں یہ سچے لوگ ہیں، یہ کریجیس لوگ ہیں، یہ ایک جسے کہتے ہیں منصف مزاج لوگ ہیں، بالکل حق پسند چیزوں کو مطلب اس کے فیس ویلیو پہ دیکھنے والے لوگ ہیں، تعصبات سے آزاد لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کرٹیسزم کرتے ہیں، سلجھے ہوئے ہیں، رول آف لا والے. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ اگر مطلب کھلے دل کے ساتھ کسی اور اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں. اچھا ایک وہ بیچ میں رکاوٹ آتی تھی نا مسلمان فیکٹر، مسلمانوں کا تعصب رکاوٹ بن جاتا تھا. وہ یہ جو دب گئے ہیں نا مسلمان، تو وہ تعصب بھی کم از کم اس طبقے کے اندر سے ختم ہو گیا، کیونکہ وہ تو مقابلے پہ اب رہے ہی نہیں. نیوٹرل. تو یہ ایک اپرچونٹی پیدا ہوئی ہے کہ جو یہ اونچی سطح کے جو ہندو ہیں، پڑھے لکھے جو ہندو ہیں، وہ اسلام کی طرف راغب ہو. یہ ہماری کسی دعوت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے ذاتی مطالعے، تجربات اور جو بھی ایک اسلامی آئیڈیالوجی ہے اس سے متاثر ہو گئے. اور یہ ہونا چاہیے. یہ کیوں ہونا چاہیے؟ جس ہم یہاں کی بات کر رہے ہیں آگے، اس میں یہ مسلمان قوموں میں جو نئی جان پیدا ہوئی ہے اس کی تو اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، لیکن ریولوشن کو ایک نئے خون کی ضرورت ہوتی ہے. ہماری نئی آئیڈیالوجی تو ہو نہیں سکتی کہ کسی نئی قوم کو تیار کریں. آئیڈیالوجی تو ہماری وہی توحید ہی ہے، پرانی ہے، چلا رہے. اسے قوم نئی ملنی چاہیے. جو نو مسلم ہوتا ہے نا اس کا جذبہ بہت ہوتا ہے. یہ جو نسل در نسل مسلمان ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں ضرور ہندوستان کو دیکھنا چاہیے کہ یعنی جو اسلام کو سب سے بڑی سپورٹ ملے نئے خون کی، اس کے لیے جو پوٹینشیل ہے نا وہ ہندوستان کی سرزمین پہ موجود ہے. اور یہ جو ایک چینج آ رہی ہے، اس سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے میں بھی. اس کا ایک اور رخ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو چینج، جو جس طرح آپ نے بات کی چینج کی مہتاب بھائی نے، تو ایک تو سر اس کا یہ ہے نا کہ ہندوؤں کے اپنے اندر سے جو سینٹی ہے، سینٹی والے ہندو ہیں، لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ اس کیٹلسٹ کو نہیں جنم لے سکتا کہ وہ جو ہندوتوا کی ایکسٹریمزم ہے اس کے ایجنڈا کا پیس بھی ریپڈ کیا جائے؟ جس طرح اسرائیل میں نیتن یاہو ہے، ایگریسر تو وہ ہمیشہ سے ہی تھے، لیکن اس وقت جو بھونڈے طریقے سے آ کے، تو اب ایک یہ بھی تو اینگل ہے نا کہ نیتن یاہو اپنی سیاست کو بچانے کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے، اور نیتن یاہو رائٹ ونگ کو ریپرزینٹ کر رہے ہے نہیں رائٹ ونگ لیکن ریپرزینٹ رائٹ ونگ کو کر رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی اب جب انڈیا کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں اور ہندوتوا کے خلاف ہوئی ہیں، تو اس کے اس وقت جو علمبردار ہیں جن کی پھر بھی سگنیفیکنٹ اسٹرینتھ ہے، تو پھر وہ بھی اپنے ایجنڈے کو اسپیڈ اپ کریں. وہ کریں گے یا پینک میں کریں؟ اصل میں پینک میں تو وہ ہیں، اس وقت بھی ہیں جی، ٹھیک ہے نا. جیسے وہ امت شاہ ہیں اور جو اس طرح کے لوگ ہیں، کریکٹر ہیں، وہ پینک میں تو ہیں، خود بھی ہیں جی، ٹھیک ہے. اور یہ تو آگے فرنٹ مین ہے نا، اصل تو ان کے پیچھے ہوتے ہیں. بالکل. یعنی یہ تو ایک بڑی مافیا ٹائپ جماعت ہے نا، آر ایس ایس. تو اس کے تو اصل مائنڈ تو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سامنے تو نہیں آتے. تو پینک میں تو ہیں اور وہ یقیناً اس کو ایکسیلریٹ کریں گے اس سارے پروسیس کو. لیکن یہ ذہن میں رہنا، جتنا یہ پروسیس تیز ہوگا نا تو ریئیکشن بھی اتنا ہی تیز ہوتا چلا جائے گا. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں گی. اور اس میں اگر کوئی جنگ کی صورت بن جاتی ہے تو تب بھی ہوگا. ٹھیک ہے، وہ قومی جذبہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ دیکھیں وہ 1.5 ارب اگر ان کی آبادی ہے، یہ مسلمان ملا جلا کے یہ بنگلہ دیش کے، پاکستان کے، انڈیا کے، یہ بھی تو کوئی 75 کروڑ کے قریب بن ہی جائیں گے. 60 کروڑ سے کم ہے. تو یہ سارے یعنی کیا وہ اتنے سارے انسان کو وہ مار دیں گے؟ یا ہم مسلمانوں کو اقتدار مل جائے تو سارے ہندو کو مار دیں گے؟ تو پھر کیسے پرامن بقائے بامی کامن گراؤنڈ؟ وہ تو ختم ہو چکا ہے نا. یعنی آپ نے ہر طریقہ استعمال کر لیا. 600 سال مسلمانوں نے حکومت کر لی، بعض جگہوں پہ 1000 سال کر لی. ہندو رہا، مسلمان رہا. پھر اس کے بعد جی انگریز آ گیا، وہ اپنی اپنی جگہوں پہ رہے. پھر آپ نے تقسیم کر کے بھی دیکھ لیا انگریز کے جانے کے بعد لڑائی نہیں ختم ہوئی. تو لڑائی ہمیشہ رہنی ہے یا لڑائی ختم ہونی ہے؟ لڑائی ختم ہونی ہے. تو ختم ہونی ہے تو کیسے ختم ہونی ہے؟ صحیح. یا تو ایک قوم ختم کر دو، تو یہ پاسبل نہیں ہے.
تو دوسرا یہ کہ نظریاتی اکائی ہو جائے. مطلب اس کا پولیٹیکل سولوشن یہی ہے کہ یہی ہے. نظریاتی اکائی. ٹھیک ہے نا. ویسے بھی خالد صاحب اگر مطلب ہندوستان کو دیکھیں تو اس میں 20% کے قریب اپر کاسٹ ہندو ہے ہندوؤں کے اندر جو ہے نا. باقی لوگوں کے تو اب وہ مسلمانوں کے ساتھ کمفرٹیبل رہیں گے. جی ان کو تو مسئلہ نہیں پیش آیا. اصل مسئلہ تو 20% کوئی پیش آتا ہے. ان کا ہی یہ مسئلہ. اور مطلب ان کے ساتھ بھی اتنا ہے کہ جو دلت ہیں یا وہ ہیں وہ تو بندروں کے اندر پیر نہیں رکھ سکتے ابھی بھی. ہندوستان کے اندر موسٹلی جو بندر ہیں اس میں انہیں جانے کی اجازت نہیں ہے. ابھی وہ جو پریزیڈنٹ ہے ان کی, وہ پچھلے دنوں اس کی تصویریں بڑی وائرل ہوئی تھی کہ اس کو اندر نہیں جانے دیا پروہت نے. وہ باہر کھڑے ہو گئے جو ہے نا, وہ پوجا کر کے چلی گئی وہاں پہ. تو اس طرح کی جو صورتحال ہے اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ اب جو ایکسٹریم لیول جو تھا وہ وہاں تک پہنچ گئے, تو اب واپسی جو ہے نا ان کی بھی شروع ہونی ہے وہاں سے. سکھ پہلے شفٹ ہو گئے, پہلے شفٹ ہو گئے. وہ تو خیر بہت سارے فیکٹرز ہیں. آپ نارتھ ایسٹ کی طرف چلے جائیں تو وہاں کے اندر تو بہت ساری سے بھی دیکھتا ہوں نا کہ دیکھیں جو آپ کا جس طاقت کے ساتھ مقابلہ ہے, ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ملٹنگ پاور, لیکن بہت بڑی پاور ہے. بالکل امریکہ ہے, پھر اس کے ساتھ یورپ ہے. یہ بہت ٹیکنالوجی میں جہاں پہنچے ہوئے ہیں, افرادی قوت بھی بہت ہے ہر اعتبار سے. ملٹری تو کل کسی بڑے کانفلکٹ میں آپ اگر جاتے ہیں تو اس وقت یعنی ٹھیک ہے ہم مسلمان بھی بہت ہیں, عرب میں بھی ہیں, ادھر بھی ہیں, ٹیکنالوجی بھی ہے, سارا کچھ بھی ہے, لیکن ہندوستان بہت بڑا ملک ہے. اور یہ اگر اس سائڈ پہ آ جاتے ہیں نا تو یہ پورے ساؤتھ ایشیا سے تو چھٹی ہو جاتی ہے ان کی. بالکل. دو ہی ملک ابھی اس وقت امریکہ کے ساتھ بچے ہوئے ہیں نا, ایک انڈیا اور دوسرا اسرائیل. اور اسرائیل یعنی اگر یہ سارے ایک ہو جائیں تو اسرائیل کتنی دیر ٹھہر سکتے ہیں. بالکل. ابھی ایران کے ساتھ ہی تو اس کا کام خراب ہو گیا تھا. مطلب حقیقت ہے ساؤتھ مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا میں ملک ہے جی, یہ دو ہی ہیں نا. امریکہ کے تو یہ دو ہی پولیس مین ہیں, ادھر انڈیا ہے ادھر اسرائیل, باقی تو سارے جاپان. انڈیا اگر یعنی اس طرف آ جاتا ہے تو اس طرف کم از کم اس ہندوتوا کے ساتھ نہیں آ سکتا جو نفرت وہاں پہ چائنا کے خلاف, پاکستان کے خلاف پیدا کر دی گئی ہے. تو وہ اس بلاک کا حصہ بن نہیں سکتا, اس کی اپنی عوام قبول نہیں کرے گی. لیکن یہ والی اگر چیز ہو جاتی ہے کہ ان میں ایک بڑی تعداد اپر کلاس سے اسلام کی طرف کنورٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس سے یقیناً بہت بڑا فرق واقع ہوتا ہے.